آج شعبان کی 14 تاریخ ہے۔ حیدر اور راضیہ اور پوری فیملی اس تاریخ کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ بچوں نے بہت زیادہ شور مچا رکھا تھا کہ امال کے بجا آوری کے بعد ہم پوری فیملی بیٹھ کر دادوں کے ساتھ کہانی سنیں گے۔ تو دادوں نے کہانی کا آغاز کیا اور پوچھا، آج تو بہت عظیم اور ہمارے آخری امام کی ولادت کی شب ہے، لیکن پہلے مجھے تم ان کے والد کے بارے میں اہم باتیں بتاؤ تاکہ پھر میں تمہیں 12ویں امام کے بارے میں بتاؤں۔ پیارے بچوں، راضیہ نے جلدی سے جواب دیا، عباسی خلفاء نے امام حسن عسکری علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم کیے، انہیں قید میں رکھا گیا، ان کے ارد گرد جاسوس رکھے گئے۔ ان سخت حالات میں بھی امام حسن عسکری نے اپنی شیعوں سے رابطہ قائم رکھا۔ دادی نے کہا، شاباش بیٹی، اب تم کو میں اپنے آخری معصوم امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں۔ امام مہدی ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام نرجس خاتون تھا، جو بہت ہی نیک خاتون تھیں۔ آپ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف 15 شعبان کو سامرا میں پیدا ہوئے۔ آپ رسول اللہ کے 12ویں جانشین اور مسلمانوں کے 12ویں اور آخری امام ہیں۔ آپ کا نام رسول اللہ کے ہم نام ہے اور آپ صورت و سیرت میں بھی سب سے زیادہ رسول اللہ سے شباہت رکھتے ہیں۔ دشمن جانتا تھا کہ امام مہدی ہی رسول اللہ کے آخری جانشین ہیں۔ آپ کے بارے میں تمام انبیاء اور تمام ائمہ نے خبر دی ہے کہ وہ قائم تمام ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے اور لوگوں کو اتنا ہی عدل و انصاف دیں گے جتنا ان پر ظلم ہوا ہوگا۔ اسی وجہ سے ظالم بادشاہ معتمد عباسی کے خاص افراد ہر وقت 11ویں امام کے گھر کی جاسوسی کرتے تھے۔ وہ طاق میں تھے کہ 11ویں امام کے گھر جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیں گے تاکہ اسلام اور مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اسی لیے جب امام مہدی پیدا ہوئے تو اللہ نے انہیں معجزے سے دشمنوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو فرعون سے چھپا کر رکھا تھا۔ امام حسن عسکری کبھی کبھار اپنے خاص دوستوں اور شیعوں کو امام مہدی کی زیارت کراتے اور کہتے، یہ میرا بیٹا مہدی علیہ السلام ہے جو میرے بعد میرا جانشین اور تمہارا آخری امام ہوگا۔ اس کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ اگر اس کی بات سنو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ امام مہدی نے اپنے والد کے ساتھ صرف 5 سال گزارے۔ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد امام مہدی 5 سال کی عمر میں امام بنے اور وہی آج ہمارے زمانے کے بھی امام ہیں۔ یوں تو امام جواد اور امام ہادی بھی بچپن ہی میں امام بنے تھے، لیکن ہمارے وقت کے امام سب سے کم عمری میں یعنی 5 سال میں امام بن گئے۔ امام حسن عسکری کی شہادت کے موقع پر امام مہدی نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی تو تمام لوگوں پر یہ راز کھل گیا کہ وہ مہدی جس کے آنے کی خبریں دی گئی تھیں وہ اب آ گیا ہے۔ ظالم بادشاہ معتمد اور اس کے کارندے بھی اس خبر سے دنگ رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ امام کو قتل کرنے کے لیے اپنے سپاہی بھیجتا، امام اللہ کے حکم سے سامرا کے ایک سرداب یعنی کہ بیسمنٹ تہہ خانے میں سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہیں سے آپ کی غیبت شروع ہوگی۔ پہلے امام غیبت صغریٰ میں تھے اور اس کے بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ حیدر نے پوچھا، یعنی امام مہدی 2 غیبتوں میں ہیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ؟ دادی نے کہا، ہاں بیٹا، غیبت صغریٰ کے دوران آپ نے یکے بعد دیگرے 4 متقی افراد کو اپنا نائب قرار دیا تھا، جن کے ذریعے سے آپ مسلمانوں سے رابطہ رکھتے تھے۔ جس کو بھی امام مہدی سے کوئی کام ہوتا تو وہ ان کے پاس جا کر اپنا کام بتاتا، پھر وہ امام سے پوچھ کر اس شخص کو جواب دے دیتے تھے۔ یہ چھوٹی غیبت یعنی غیبت صغریٰ 29 سال تک جاری رہی
اور یوں لوگ بڑی غیبت کے لیے تیار ہو گئے۔ چوتھے نائب کے انتقال کے بعد امام نے اپنے شیعوں کو بتا دیا تھا کہ اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا ہے۔ غیبت کبریٰ میں امام نے کسی خاص نائب کو مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ شیعوں سے کہا ہے کہ وہ دین کے احکامات کو سیکھیں اور سمجھنے کے لیے باعمل علماء اور مجتہدین سے رابطہ کریں۔ حیدر نے کہا، تو کیا ہم مجتہدین کو نائب امام کہہ سکتے ہیں؟ دادی نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ امام کے نائب ہیں، لیکن انہیں نائب عام کہا جاتا ہے، جبکہ غیبت صغریٰ کے 4 نائبوں کو نائب خاص کہا جاتا ہے۔ راضیہ نے کہا، دادی جان کیا کوئی اتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ دادی نے کہا، ہاں، اس وقت امام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور آپ آج تک زندہ ہیں۔ خدا نے انہیں بہت طویل زندگی دی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام تو آج تک زندہ ہیں۔ امام زمانہ آج بھی ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ حیدر نے کہا، لیکن دادی اگر وہ غائب ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ، یعنی ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دادوں نے بتایا، جس طرح ہم بادلوں کے پیچھے موجود سورج کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے ہم امام کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ان کے وجود سے پوری دنیا فیض اٹھا رہی ہے۔ حیدر نے کہا، دادی کیسی عجیب بات ہے کہ امام آج زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے غائب ہیں۔ دادوں نے کہا، ہاں بیٹا، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے تمام اعمال ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ راضیہ نے کہا، پھر تو وہاں ہمارے نیک اعمال سے بے حد خوش ہوتے ہوں گے اور برے اعمال سے غمزدہ ہوتے ہوں گے۔ حیدر نے کہا، دادی جان یہ بتائیں کہ آپ کی غیبت کب تک رہے گی؟ دادی نے کہا، آپ کے ظہور کا وقت تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن امام اس وقت ظہور کریں گے جب آپ کی مدد کے لیے ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے گی جو آپ کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کو تیار ہوگی۔ آپ خانہ کعبہ سے ظہور کریں گے، 313 ساتھی آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ آپ کا سب سے پہلا جملہ قرآن کی یہ آیت ہوگی، بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ سورہ ہود کی یہ آیت ہے۔ آپ تمام برائیوں کے خاتمے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے قیام کریں گے۔ راضیہ نے پوچھا، دادی جان آپ نے بتایا تھا غیبت کے زمانے میں باعمل مجتہدین سے رابطہ رکھنا چاہیے، تو اس کے علاوہ ہماری اور کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دادی نے کہا، سب سے پہلے ہمیں امام زمانہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی چاہیے، یعنی کہ معرفت امام ہونی چاہیے ہمیں۔ پھر ان کی خوشیوں میں خوش اور دکھوں میں غمگین ہونا چاہیے، یعنی ان کے ایام منانے چاہیے۔ حیدر نے کہا، جیسے دادی کل ان کی ولادت کا دن ہے، ہم بھرپور جشن منائیں گے۔ دادی نے کہا، ہاں انشاءاللہ بیٹا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر دعا میں انہیں یاد رکھیں اور ان کی سلامتی اور جلد ظہور کے لیے بہت زیادہ دعا کریں۔ اسی لیے دادی جان ہم ہر نماز کے بعد دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ راضیہ نے فوراً دادوں کو بتایا۔ دادی نے کہا، ہاں بیٹا، انہیں چھوٹے سے چھوٹے ظلم سے نفرت ہے، وہ ہر ظلم سے غمزدہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر گناہ سے دور رہیں اور گناہوں سے نفرت کریں، کبھی بھی ظلم نہ کریں اور ہر قسم کے ظلم اور ظالم سے بیزاری کا اعلان کریں۔ یہ کہہ کر دادی جان نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور کہا، اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں امام زمانہ کی مدد کرنے، نیک انسان بننے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حیدر اور راضیہ نے دادی جان کا بہت شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے انتہائی محنت سے انہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ کہانی کے اختتام پر پوری فیملی نے امام زمانہ کی ولادت کی خوشی میں کیک کاٹا اور سب نے مل کر دعا پڑھی۔
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها